جو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن بلاول زرداری کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن آصف زرداری کا وفادار نہیں ہوا، وہ عمران خان کا وفادار ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وفادار ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوگا، وہ وفاداری کا درس جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو دے گا، وہ وفا کا درس پوری پاکستانی قوم کو دے گا، جس نے اپنی وزارتوں کے اندر ان کے اوپر الزام رہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا ایل پی جی کے ٹھیکے اور کیا مشرف دور سے لے کے پھر جو مساق جمہوریت کا دور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا موج میلہ کرنے کے بعد یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں، یا آپ نے اعلان کیا ہوتا کہ جناب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے جو گفتگو کرتے وہ آپ کا لیگل قانونی رائٹ تھا، پولیٹیکل رائٹ تھا، ایک ایتھیکل بات تھی۔ آپ پیپلز پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور آپ جناب اس کے برخلاف، اس کی پالیسی کے برخلاف آپ جناب پوری کمپین کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، آصف زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، بلاول زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، اور آپ جناب سارا دن اس کے برخلاف پالیسیز اختیار کر کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں وفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں جفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا۔ تو جناب پہلے اپنا گریبان تو جھانک لو، اور یہی لطیف کھوسہ صاحب کی مثال۔ اور کوئی آپ پارٹی تو چھوڑو نا۔ دو شخصیات ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے میڈیا میں وہ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو چیئرمین ہے، اس کے جناب چیف پیٹرن بنے ہوئے ہیں۔ ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، دوسرے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اور اپنی طرف سے وہ ایک بہت بڑے چیمپئن کے طور پہ جمہوریت کے چیمپئن، قانون کے چیمپئن، رول آف لا کے چیمپئن، آئین کے چیمپئن، انصاف کے چیمپئن اور سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کی سپرمیسی کے چیمپئن، وہ بن کر اس وقت جناب پوری قوم کو اخلاقیات کا درس، ایتھکس کا درس، اصول کا درس، آئین کا درس، قانون کا درس دے رہے ہیں، وفا کا درس دے رہے ہیں اور جفا کا درس دے رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا۔ اعتزاز احسن صاحب وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے 1989 میں الزام لگا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے انہوں نے سکھوں کی لسٹیں جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو فراہم کی تھی، یہ ان کے اوپر الزام تھا، اور اس وقت میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر یہ زبان زد عام بھی تھا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ تحریک کے جو پورے عروج پہ تھی انڈین پنجاب میں، ان لسٹوں کی بنیاد کے اوپر پھر انڈین حکومت نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈین را نے آؤٹ آف دا وے آپریشنز کر کے ان تمام سکھ لیڈرشپ کو جناب قتل بھی کیا، اس تحریک کو جناب تہ تیغ کیا، اس تحریک کو ناکام اور نامراد کیا۔ پھر یہی اعتزاز احسن صاحب ہیں کہ جن کے اوپر الزام نہیں، طے شدہ اور ثابت شدہ کہ جب افتخار چودھری کی تحریک چلی تو پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے اور علی احمد کرد صاحب نے بڑا لہک لہک کے، مہک مہک کے، چہک چہک کے، اچھل کود کر کے پوری قوم کو اور وکلاء کو یہ درس دیا کہ اگر آپ چلیں گے افتخار چودھری کے ساتھ تو پھر جناب ریاست ایک ایسی ہوگی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی، کھانے کو امرود بھی دے گی، اور پتہ نہیں کیا اور کیا کرے گی اور کیا دے گی۔ پوری پاکستانی قوم جناب اور وکلاء بھی ان کے جھانسے میں آئے، اور پھر آؤٹ آف دا وے ایک فورن فنڈڈ، فورن سپانسرڈ ایک تحریک تھی، اس کو جناب انہوں نے اپنی طرف سے کامیاب کیا، اور کامیاب ہونے کے بعد 6 مہینے بعد یہی اعتزاز احسن اور علی احمد کرد تھے کہ جنہوں نے افتخار چودھری کے خلاف کون سا الزام نہیں لگایا اور اپنے آپ کا اعلان برات کیا افتخار چودھری تھے، اور کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کہ ہم نے افتخار چودھری کا ساتھ دیا، یہ 2 نمبر آدمی تھا، یہ قابل اعتبار شخص نہیں تھا، اس نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا۔ لیکن پوری پاکستانی قوم اور ریاست کے جذبات سے اور وکلاء کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے بعد
یہ جناب پتلی گلی سے سائٹ پہ ہو گئے. اب یہی اعتزاز احسن صاحب اور یہی لطیف کھوسہ صاحب جو پچھلے 40 سال سے جن کی پہچان کیا ہے، ان دونوں کی پہچان پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان دونوں کی پہچان ذوالفقار علی بھٹو ہے، ان دونوں کی پہچان بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، ان دونوں کی پہچان آصف علی زرداری صاحب ہے، ان دونوں کی پہچان بلاول زرداری صاحب ہے. ان کو عزت دی، وقار دیا، احترام دیا، ڈگنیٹی دی، وزارتیں دی، گورنرشپ دی، اپنے سروں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی پلکوں پہ سجایا، اپنے سینے سے لگایا. کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول زرداری صاحب نے. جو ان کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن بلاول زرداری کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن آصف زرداری کا وفادار نہیں ہوا، وہ عمران خان کا وفادار ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین، پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وفادار ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوگا. وہ وفاداری کا درس جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو دے گا، وہ وفا کا درس پوری پاکستانی قوم کو دے گا. جس نے اپنی وزارتوں کے اندر ان کے اوپر الزام رہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا ایل پی جی کے ٹھیکے اور کیا مشرف دور سے لے کے پھر جو مساق جمہوریت کا دور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا موج میلہ کرنے کے بعد یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں، یا آپ نے اعلان کیا ہوتا کہ جناب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے جو گفتگو کرتے وہ آپ کا لیگل قانونی رائٹ تھا، پولیٹیکل رائٹ تھا، ایک ایتھیکل بات تھی. آپ پیپلز پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور آپ جناب اس کے برخلاف، اس کی پالیسی کے برخلاف آپ جناب پوری کمپین کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، آصف زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، بلاول زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، اور آپ جناب سارا دن اس کے برخلاف پالیسیز اختیار کر کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں وفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں جفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا. تو جناب پہلے اپنا گریبان تو جھانک لو. اور یہی لطیف کھوسہ صاحب کی مثال. اور کوئی آپ پارٹی تو چھوڑو نا. مجھے بتائیں کہ آج سے کچھ دن پیپلز پارٹی نے خود جناب معطل کی، جناب مسترد کی. ادروائز یہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور رکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے موج میلا کیوں؟ یہ ایک ایجنڈے پہ تھے، ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی ذمہ داری لگی تھی، جس طرح پہلے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے. تو میں اعتزاز احسن صاحب سے اور جناب آپ کے باقی جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے، اور اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاک یہ داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ.